جی جہانگیر ترین صاحب آپ اپنی سے اس کے بعد پھر آپ جی جہانگیر ترین صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جناب ڈپٹی اسپیکر عبدالحفیظ شیخ صاحب ہمارے نئے فائنانس منسٹر ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے تقریر کی کہ ایسی اچھی تقریر، اتنی ایکسٹمپور تقریر، اتنی بیلنس تقریر. میں آپ کو سچے دل سے کہتا ہوں کہ میں اس ہاؤس میں کئی تقریریں سنی ہیں فائنانس منسٹرز کی، مگر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی تقریر سر فہرست تھی. عبدالحفیظ شیخ صاحب کو میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی ان کی خوبصورت تقریر تھی اسی خوبصورت طریقے سے وہ انشاءاللہ اس ملک کی فائنینشیل بجٹ کو اور فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کو ضرور چلائیں گے. اس کے علاوہ صرف باتوں کی بات نہیں تھی. شیخ صاحب نے کیا فرمایا؟ شیخ صاحب نے جو اس ملک کے اکنامک ایشوز ہیں ان کو فلیگ کیا. انہوں نے سٹرکچر کی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں اس ملک میں اگر ہم نے سسٹینیبل طریقے سے جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو اس کو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے انہوں نے افراط زر کی بات کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے افراط زر کی وجوہات کو اس ہاؤس کو بہت خوش اسلوبی سے اور بڑے سمپل طریقے سے سمجھایا. اس کے بعد یہ ایک انہوں نے اعلانیہ کہا کہ اس بجٹ میں صرف جو فگرز آئیں گے وہ ریئل فگرز ہوں گے. کوئی اس کے بجٹ میں فجنگ نہیں کی جائے گی، ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے. یہ اعلان کرنا بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، ہمت کی بات ہے. اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی اسی روایت سے چلتے رہیں گے. آخر میں تیسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ تھی، جو انہوں نے کہا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں، کہ یہ ادارے جو ملکی ادارے ہیں جن میں اتنا زیادہ اس میں لاسز ہو رہی ہیں، تقریباً 300 ارب روپے کی لاسز ہیں. اور انہوں نے یہ کوٹ کیا، یہ بات کہی اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا حکومت کا کام ہے صرف پالیسی بنانا، حکومت کا کام سرکاری ادارے چلانا نہیں ہے. یہ 100% صحیح بات ہے. یہ ہسٹری نے اس بات کی تائید کی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز کو، بزنس انٹرپرائزز کو حکومت میں رکھ کے چلائیں. مگر جب بجٹ کو پڑھیں تو دو چار چیزیں ایسی آتی ہیں جو نمایاں ہیں. یہ قاہرہ صاحب اور شیخ وقاص صاحب یہ ممبر ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اسپیچ نہیں کر سکتے آپ. تالپور صاحب اگر آپ تشریف رکھ لیں جی. یوسف تالپور صاحب. جی مہربانی. جب بجٹ کو آپ ایک سمری نظر دیکھتے ہیں تو کچھ اس میں تضاد نظر آتے ہیں جو مجھے امید ہے کہ شیخ صاحب اپنی سمنگ اپ میں ان کو کلیریفائی کر دیں گے. یعنی سب سے پہلا یہ کہ جو ہدف ہے ٹیکسز کا 1667 بلین، یہ عام لوگ اس کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا. اور یہ پورا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پچھلا اس سال جتنا کلیکٹ کیا تھا اس میں سے یہ بہت بڑا جمپ ہے. حیرانی مجھے یہ ہے اور میں اس چیز کو سیریسلی سے لیتا ہوں کیونکہ جو حفیظ پاشا صاحب ہیں جو ریونیو ایڈوائزری کاؤنسل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے خود فرمایا اور ایک ٹی وی پروگرام میں نے ان کو خود دیکھا جنہوں نے مشورہ دیا ہے بجٹ بنانے میں کہ اس میں 60 سے 70 ارب روپے کے ٹیکس نہیں کلیکٹ ہوں گے، 60 سے 70 ارب کی شارٹ فال ہوگی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہاں پہ چودھری پرویز رائی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ پوسٹ آفس کی مد میں رکھا گیا ہے کہ 50 ارب روپیہ اور آ جائے گا، جس کا ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ کیسے آ جائے گا ایک سال میں یکدم. ان دونوں کو اکٹھا کریں. تیسرا جو بہت اہم ایک فگر ہے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس بجٹ ڈیفیسٹ جو رکھا ہے انہوں نے 4.1%، 685 ارب روپیہ، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اسیوم کیا ہے کہ صوبے 100 ارب سے زیادہ سرپلس دکھائیں گے. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ 200 ارب روپے کا فرق پڑ جاتا ہے اور آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 4.1 کے بجائے 5 سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ چیزیں شیخ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سمنگ اپ میں اس ہاؤس کو ایکسپلین کریں اور یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے اس کو کلیریفائی کریں. اب ڈپٹی اسپیکر صاحب ہم آئے ریونیو کی طرف اور ویٹ کی طرف.
اور لوگ ٹیکس لگانے کے لیے، نئے ٹیکس لگانے کے لیے تو ایف بی آر بہت شوقین ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ اپنا پوٹینشیل پہ ہیں، وہ اتنا پوٹینشیل ریز کر رہے ہیں؟ یعنی سیلز ٹیکس لے لیں، 560 ارب روپے تقریباً سیلز ٹیکس سے کلیکٹ ہوتا ہے. عام کہا جاتا ہے، اور ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کم از کم 20% اس میں لیکیج ہے. 20% کا مطلب ہے تقریباً 1.25 ارب روپیہ آپ اسی سیلز ٹیکس سے فوری طور پہ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ویٹ سے تو آپ صرف 80 ارب روپیہ سمجھنے زیادہ آئے گا. تو دیکھیں، پہلے آگے جمپیں مارنے کے بجائے، آگے چھلانگیں مارنے کے بجائے، ہمیں اس وقت جو اپنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہاں ٹیکس چوری کو روکیں. ایک سیلز ٹیکس کا مد ہے، دوسرا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، 100 ارب روپیہ یہاں سے یا اس سے بھی زیادہ، اور یہ پوری انڈسٹری کو ڈیمیج کر رہی ہے. اس کے علاوہ انڈر انوائسنگ ہے، اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی میں پرابلمز ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ صحیح کریں تو عام طور پہ اکانومسٹ کا اس وقت یہ ایک کنسنسس ہے کہ 500 ارب روپیہ اس ملک میں لیکیج ہو رہی ہے ٹیکسز سے، جس کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سٹریم لائن کر کے، ٹیکنالوجی استعمال کر کے، کمپیوٹرائز سسٹم استعمال کر کے آپ یہ سب چیزیں پکڑ سکتے ہیں، آپ یہ سب لیکیجز کو روک سکتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی منصوبہ، کوئی تقریر، کوئی اکنامک لیسن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ریفارم نہیں کریں گے. ہر چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز وہیں پہ ریونیو کی ختم ہوتی ہے. آپ ان کو ریفارم نہیں کریں گے، یہ لیکیجز چلتی رہیں گی. آپ ویٹ لگائیں گے، لیکیجز بڑھ جائیں گی، قیمت اور بڑھ جائے گی. یہ خدارہ اس ملک میں ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے، ہم اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے جب تک فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو آپ صحیح طریقے سے اس کو ریفارم نہیں کریں گے اور اس کی 500 ارب روپے کا جو لیکیج ہے اس کو بند کریں گے. اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، اب میں آتا ہوں، یہ بہت لوگوں نے بات کی ایگریکلچر ٹیکس کی، اور بھی کئی ایلیمنٹس کی بات کی، مگر صرف ایگریکلچر ٹیکس پہ لوگوں کی نظر کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ اس اکانومی میں بہت بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں جہاں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. یہ لوگوں کو کیوں ایگریکلچر ٹیکس یاد آ جاتا ہے؟ ان کو اپنے لیبرٹی مارکیٹ کی دکانیں کیوں یاد نہیں آتی؟ ان کو کہکشاں کی دکانیں کیوں نہیں یاد آتی؟ ان کو ہر شہر میں جو ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس کی جو بہت ایک کیپیسٹی ہے وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ بڑے بڑے بنگلوں میں لوگ رہیں اور پراپرٹی ٹیکس دیں تھوڑا سا. یہ ساری پروونشل ریونیوز ہیں جو ریز ہو سکتی ہیں. اور یہ جو بلیک ہولز ہیں، میں ان کے بارے میں، لیبرٹی مارکیٹ کے بارے میں تو لوگوں نے فگرز دیے ہیں کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں اور ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. ساری یہ بلیک ہولز کو آپ پورا کریں، اور ہاں اس کے ساتھ ایگریکلچر کو بھی پورا کریں، ضرور کریں. مگر یہ غلط بات ہے کہ آپ کہیں کہ شہر جو ہیں وہ انجن آف گروتھ ہے اور ان کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے، اور جو بیچارہ رورل ایریا ہے، جو دیہی علاقہ ہے، جو ان انجنوں میں، یہ انجن جو ہے ان میں کہیں پیٹرول بھی کوئی ڈالتا ہے نا، یہ پیٹرول دیہی علاقے سے آتا ہے. تو آپ کو پورے ملک کو مجموعی طور پہ دیکھیں، دیہی علاقے کو بھی آپ جب تک خیال نہیں کریں گے اور اس کے اوپر آپ خرچہ نہیں کریں گے، سڑکیں نہیں بنائیں گے، بجلی نہیں دیں گے، گیس نہیں دیں گے، تو یہ ملک جو ہے اس کا مستقبل کبھی بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکے گا. یہاں پہ چودھری نثار صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن، نے بھی تقریر میں بڑی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے. میں تھوڑا سا حیران ہو گیا یہ سن کے، کیونکہ شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ہوم ورک نہیں کیا کہ ایگریکلچر ٹیکس اس وقت ملک میں لگا ہوا ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس ملک میں لگا ہوا ہے. پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ٹیکس کس طرح سے دینا ہے، اور کوئی کلیکٹ نہیں کرتا. اس ٹیکس میں فی ایکڑ بیسس پہ یہ ٹیکس لگا ہوا ہے جو لوگ سب دیتے ہیں. مگر اگر آپ کی زمین 50 ایکڑ سے زیادہ ہے تو لا کہتا ہے کہ آپ کو ٹیکس ریٹرن بھرنی ہے. یہ قانون میں اس وقت بھائی لکھا ہوا ہے. اس قانون میں لکھا ہے، جس پنجاب حکومت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان کی اسٹیچوٹ بکس میں لکھا ہوا ہے یہ. تو کیوں نہیں جا کے ٹیکس کلیکٹ کرتے؟ جائیں، سروے کریں. اور بالکل سڑکوں پہ بڑے زمیندار ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کا باغ ہے 2 کروڑ روپے کا بیچ رہا ہے، اس کو ٹیکس دینا چاہیے. اور ٹیکس کی شرح 15% ہے. جو ٹیکس انکم ٹیکس کا ویسے کارپوریٹ انکم پہ ہے وہ 15% ہے، 20% ہے. ایگریکلچر پہ اس وقت ٹیکس 15% لگا ہوا ہے. اور میں اس لیے اتنی کنفرم طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس پچھلے 8 سال سے میں خود دے رہا ہوں. میں باقاعدہ ریٹرن بھرتا ہوں، تحصیلدار کے پاس جاتا ہے اور وہ وہاں سے واپس آتا ہے.
تو یہ کیوں ابھی پنجاب حکومت آج اناؤنسمنٹ کیوں کر رہے ہیں پی ایم ایل نون والے؟ ان کو چاہیے کہ یہ جائیں اور اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں، اور مجھے امید ہے کہ اس بجٹ میں انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت جو ہے اس ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کا ہمیں بتائے گی کہ کس طریقے سے یہ سروے کیا جائے گا اور کتنا ٹیکس بڑے زمینداروں سے اور جو بڑے بڑے کاشتکار ہیں ان سے لیا جائے گا۔ ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، اور بھی بہت لوگ دیتے ہیں، ان کے پاس جائیں جو ٹیکس نہیں دیتے۔ اور یہ میں فاروق ستار صاحب کو بھی اس کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ میں بھی جا کے ذرا بکس کو دیکھ لیں، جو لاز ہیں وہاں بھی یہ ٹیکس لگا ہوا ہے، اور سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے متحدہ قومی موومنٹ کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ ٹیکس لگا ہوا ہے، آئیں ہم آپ سے مل کے اس کا سروے کرتے ہیں اور اس کا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریکویسٹ یہ بھی ہے میری کہ بلیک ہول جو ہیں اربن ایریاز میں ان کو نہ چھوڑیں، لبرٹی مارکیٹ سے آپ ریٹیلر سے، ہول سیلر سے، اور سبزی منڈی کو دیکھیں، آپ پھلوں کی منڈیوں کو دیکھیں، کروڑوں روپے کی دکان بکتی ہے، ایک آدمی وہاں سے جب آڑتی جاتا ہے تو 10 کروڑ روپے کی دکان بیچ کے جاتا ہے، 10 کروڑ روپے کی دکان پہ اس کی ٹیکس کتنا ہے؟ 0۔ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے 10 لاکھ روپے کا، اگلے 2 سال کے بعد اس کو 2 کروڑ کا بیچتا ہے، ٹیکس کتنا؟ 0۔ آپ کو صرف ایگریکلچر ٹیکس نظر آتا ہے۔ تو آپ پورے ملک میں دیکھیں، جو جو چیزیں جہاں جہاں بلیک ہولز ہیں ٹیکسیشن کے ان کو پورا کریں، اور ایگریکلچر اس میں سے باقی ایک ہے جس سے اس وقت جتنا پیسہ آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ آ سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پنجاب حکومت آئندہ عنقریب اس بجٹ میں ہمیں خوش کرے گی اور یہ ہمیں اناؤنس کر کے بتائے گی کہ اس ٹیکس کو جو ان کو اب مل گیا ہے، جو ان کو اب نظر آ جائے گا انشاءاللہ، اس میں کیسے کنٹرول کریں گے۔ میں اب چلتا ہوں ایکسپینڈیچر کنٹرول کی طرف۔ دیکھیں، خرچہ جب تک ہم نہیں اپنا حکومت کا کم کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جا رہے۔ ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا ہے، ہر حالت میں خرچہ کم کرنا پڑے گا۔ بہت اچھا کیا کابینہ نے ایک سمبولک 10% کی ریڈکشن کی ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں 10% کی ریڈکشن کر رہے ہیں، مگر ہمارے باقی پرکس اور پریویلیجز کابینہ کے ویسے چل رہے ہیں۔ یو کے نے کیا کیا ہے، ان کو تھوڑا سا مسئلہ آیا ہے صرف آج کل، بہت عرصے کے بعد، اور بہت امیر ملک ہے، انہوں نے 3 کیبنٹ منسٹرز کو سیکیورٹی کی وجہ سے گاڑیاں دی ہیں، 3 کو، باقی سب کو کہا بسوں پہ آؤ، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرو۔ یہ حد ہے لوگوں کی کمٹمنٹ کی ٹو دیئر کنٹری۔ ہمیں بھی یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، 18th امینڈمنٹ ماشاءاللہ پاس ہو گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کے پاس تمام پاورز ہیں۔ 18th امینڈمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کابینہ کا سائز لمٹ ہوگا، تو بھائی آج لمٹ کر دیں، آج سے لمٹ کر دیں۔ یوز دی 18th امینڈمنٹ، بی بریو، بی بولڈ، اور عوام کو، قوم کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے اگر اگلی الیکشن میں کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کام تو اچھا ہے، تو آج کریں، آج کریں، ہمت کر کے کام آج کریں، اور اس کا عوام پہ امپریشن جو ہے اور جو سمبولک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یعنی کہ وہ ادارے جو حکومت چلا رہی ہے، پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کے لیے بجٹ میں 0، کوئی رقم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پرائیویٹائز تو کرنا نہیں ہے۔ شاید پیپل پارٹی کی اور کولیشن کی پالیسی بھی یہ ہے کہ پرائیویٹائز نہیں کرنا۔ اگر ری اسٹرکچر کرنا ہے، آج تک کسی ملک میں ری اسٹرکچرنگ سے یہ انٹرپرائز ٹھیک نہیں ہوئی، ان کو آخر میں پرائیویٹائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر چلیں، فرسٹ اسٹیپ میں اگر آپ ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں، یہ ری اسٹرکچرنگ 3 مہینے پہلے ہی پروگرام بنا تھا، ابھی تک کوئی خاطر ہوا اس میں پروگرس نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں پاور رکھیں گے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے، اس کا چیئرمین کمپنی کا پرائم منسٹر اپروو کرے گا، تو اس سیاسی کولیشن کے ماحول میں، اس پیٹرنیج کے ماحول میں کبھی بھی آپ صحیح لوگوں کو نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، شیخ صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، عبدالحفیظ شیخ صاحب سے، کہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں، اور یہ پاور چھوٹی سی پاور ہے، یہ پرائم منسٹر سے لے لیں۔ پرائم منسٹر بلکہ خود پاور دے، پریزیڈنٹ صاحب نے ساری پاور پرائم منسٹر صاحب کو دے دی ہے، پرائم منسٹر صاحب یہ پاور دے دیں حفیظ شیخ صاحب کو، جو پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت سے بورڈ بنائے، وہ چوز کرے پرائیویٹ سیکٹر کا چیف ایگزیکٹو، ایڈورٹائز کرے، وہ آدمی آئے، کوئی اس کے اوپر سیاسی دباؤ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے خود صرف سگنل دے دیا ہوگا پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ اب حفیظ شیخ صاحب کے پاس ایک ادارہ ہے، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل، جس کے اندر حکومت بھی ہے، جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، جس کے اندر فارمرز بھی ہیں۔ یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ذمہ دیں کہ آپ بہترین لوگوں کا بورڈ چنیں، اور وہ بورڈ جو ہے خود جا کے مارکیٹ سے ایک چیف ایگزیکٹو لے کے آئے۔ یہ ہم کیوں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، حکومت اپنی پاورز نیچے نہیں دے گی، ڈی سینٹرلائز نہیں کرے گی، تو یہ
پرائیویٹ یہ 300 ارب روپے سے اگلے سال 400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا اور عوام اپنی عوام کی جیبوں سے یہ پیسہ نکالا جائے گا۔ حفیظ شیخ صاحب نے ایک اور بھی بہت اچھی بات کی تھی، پہلے میں کہہ نہیں سکا، وہ یہ تھی کہ امپلائمنٹ صرف پرائیویٹ سیکٹر دے سکتا ہے۔ وہ دن گئے جب آپ اسٹیٹ انٹرپرائزز میں تھے اور آپ بھرتی کر کے بھرتے جاتے تھے اور وہ انٹرپرائز کا جو ہے نقصان ہو جاتا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا اس لیے ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی نوکری دینی ہے۔ ہم سب الیکشن لڑ کے آتے ہیں، بھی اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ نوکری۔ ہر آدمی آپ کے پاس آتا ہے نوکری، باقی ہم بجلی بھی دے دیتے ہیں، سڑکیں بھی دے دیتے ہیں، ہم جہاں فیل ہو جاتے ہیں وہ نوکری دینے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آنا، پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انسینٹو دے دیں، آپ ٹیکس ہالیڈے دے دیں، پرائیویٹ سیکٹر اس طرح کام نہیں کرتا۔ پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ دیکھتا ہے اس حکومت میں اسٹیبلٹی کتنی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر دیکھتا ہے کہ اس حکومت کا پلان کیا ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو کانفیڈنس ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے اس اپنی گورننس بھی صحیح کر رہی ہے، ان کے پاس پلان بھی ہے اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے، پر پرائیویٹ سیکٹر بھرپور طریقے سے آ کے انویسٹ کرے گا۔ مگر پلان آپ کا سب سے پہلے امپورٹنٹ ضروری بات یہ ہے کہ انرجی کا کیا پلان ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں ہوگی جب تک آپ بیٹھ کے 10 سے 15 سال کا پلان بنائیں گے، آپ لوگوں کو آ کے کہیں گے کہ جی یہ ہم نے پلان بنایا ہے، ہمارا ہائیڈل اتنا بڑھ جائے گا اور آپ کا ہائیڈل 4000 میگا واٹ 7 سال میں بڑھ سکتا ہے۔ 6.5 سے میں 4 ڈالیں، 60% ایڈیشن ہو سکتی ہے صرف 7 سال میں۔ 10 سال کا پلان، 15 سال کا پلان بنائیں، یہ ہم مکس کو یوں چینج کریں گے، بجلی یوں سستی ہوگی، اور آپ سب لوگوں کو ملا کے پھر ان کو سمجھائیں، پھر آپ کی کریڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ایک انرجی پلان بنا لیں جو بہت آرام سے بن سکتا ہے، جو پاسبل ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ انڈسٹریلسٹ کو سمجھائیں اور اس کے بعد انویسٹمنٹ شروع ہوگی۔ ایک دوسرا، جب تک آپ انفلیشن کنٹرول نہیں کریں گے، انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئیں گے، اور انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئیں گے تو پھر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک پلان بنا کے دیں، آپ بتائیں کہ یار اس وقت مسائل ہیں، انویسٹر سمجھ جاتا ہے، اور اگر آج کسی انویسٹر نے کوئی بزنس لگانی ہے تو 3 سال بعد جا کے اس کی بزنس چلے گی، تو اس کو 3 سال کا ہورائزن تو اس کے پاس پہلے سے ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہوگا کہ 3 سال بعد حالات بہتر ہو جائیں گے، بجلی کے بھی، انٹرسٹ ریٹ کے بھی، تو وہ پھر انویسٹ کرے گا۔ سو وننگ دا کانفیڈنس آف دا پرائیویٹ سیکٹر از دا نمبر 1 پرائرٹی اگر آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو نوکریاں دینی ہیں۔ ایڈ ہاک پالیسیز سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور یہ ایڈ ہاک پالیسیز ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائیں گی۔ میں اب آخری حصے میں آتا ہوں اپنی تقریر کے، اور میں بات کرنا چاہتا تھا ایک چیز کو، یہ سب کام کرنے کے لیے جناب ڈپٹی اسپیکر پولیٹیکل ول کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب تک ہم سب کی، اس ایوان کی، اور میں صرف حکومت کی بات نہیں کرتا، جب تک ہماری پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، جو ہم اپنی طاقت کابینہ اور پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیں گے، یہ کوئی ڈیپ ریفارم نہیں ہو سکتے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری پولیٹیکل ول نہیں ہوگی۔ یہ جو بلیک ہولز ہیں ٹیکسیشن کے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے جب تک ہماری پولیٹیکل ول نہیں ہوگی۔ پولیٹیکل ول شروع ہوتی ہے لیڈرشپ سے، اور کابینہ اس کو سپورٹ میں کرتی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم شور یہ اب چیز بہتر ٹھیک ہو جائے گی، مگر پچھلے یہ بجٹ آنے سے 4 دن پہلے سے میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ، میں خود بھی جاتا رہا ہوں، اس کے بعد سے بھی 4 دن پوری اکنامک ٹیم کو ہونا چاہیے تھا سپورٹنگ عبدالحفیظ شیخ اینڈ دا بجٹ۔ افسوس یہ ہے کہ نہیں تھے، اور اگر اس طرح سے سپورٹ نہ کیا گیا تو دیکھیں، یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ ان کی سپورٹ بیکنگ حاصل نہیں ہے، مگر ایک چیز ہوتی ہے ریئلٹی، ہوتی ہے پرسیپشن۔ کیونکہ لوگ نظر نہیں آئے ٹیلی ویژن پہ، نہ منسٹر آف کامرس، نہ منسٹر آف انڈسٹری، نہ منسٹر آف پیٹرولیم، واٹر اینڈ پاور۔ اگر یہ نظر آتے تو پتہ چلتا ہاں یہ سب پرسیپشن ہوتی ہے کہ جی پورا حکومت، پوری کابینہ ساتھ ہے۔ عبدالحفیظ شیخ ایک ٹیکنوکریٹ کو نہیں صرف لے آئے ملک کی حساب کتاب برابر کرنے کے لیے، یہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی اور کولیشن پیچھے ہے اس کے۔ تو میں ابھی بھی عرض کرتا ہوں، ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنی چاہیے اگر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور ود پولیٹیکل ول ہمیں چیزوں پہ تبدیلی لانی چاہیے۔ آخر میں پولیٹیکل ول کا سب سے بڑا ثبوت ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ ایوان میں ہم پولیٹیکل ول کا سب سے بڑا ثبوت یہ دے سکتے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، آپ کا کیا رائٹ ہے ٹیکس لگانے کا؟ کیونکہ آپ نے یہ تو ہمیں بتایا نہیں کہ آپ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔
یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ووٹ کرتے ہیں، ہاں جی یہ ٹیکس لگایا جائے، وہ خود ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس ہاؤس سے کہ ہم سب والنٹیرلی اپنے ٹیکس ریٹرنز کو پبلک کریں، ہم لوگوں کو بتائیں ہاں ہم یہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم والنٹیرلی ٹیکس دیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر بتائیں ہماری کتنی انکم ہے، ہم اتنا اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ پبلک نالج ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں، عوام پوچھنا چاہتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا انکم ہے، کیا ٹیکس ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہر ایک آدمی امیر ہوگا، شاید کئی لوگوں کی انکم نہ ہو، تو بتائیں ہماری انکم نہیں ہے بھائی، ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہمارے پاس انکم نہیں ہے۔ مگر یہ حق ہے عوام کا، کہ تمام لوگ اپنا جو پوزیشن آف پاور میں ہے، کابینہ میں ہے، نیشنل اسمبلی میں ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے، ہم تمام اپنے آپ اپنے گریبان میں دیکھیں اور کہیں ہمارا کیا حق ہے لوگوں پہ ٹیکس لگانے کا، اگر ہم خود ٹیکس نہیں دے رہے۔ میں اسی پہ اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جناب ڈپٹی اسپیکر، کہ یہ چیزیں کرنے سے یہ عوام اور ہمارے میں جو فاصلہ بن گیا ہے وہ دور ہوگا، اور اگر ہم یہ کام کریں گے، خوش اسلوبی سے کریں گے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عوام رسپونڈ کرے گا اور عوام بھی خوشی سے ٹیکس دینے کے لیے قائل ہوگا۔ بہت مہربانی۔ شکریہ جی۔ یہ